کتنے تھے؟ 45 افراد. کتنے تھے؟ 45 افراد سامنے قریب رشتہ کھڑے. رحمت دوار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ سب رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں ایک ایسی سچی بات جو صرف نبی کہتے آئے. نبی کہتے ہیں تو اس کا مطلب پھر آپ ہی. فرمایا ہاں الحمدللہ میں بھی نبی, میں بھی اللہ کا رسول, میں بھی صاحب الامین, میں صاحب قرآن, صاحب وحی ہوں. اچھا کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 45 افراد کا قریب رشتہ دار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید سنائی. فرمایا لا الہ الا اللہ, لا الہ کوئی الہ نہیں, لا الہ کوئی مسجود نہیں, لا الہ کوئی معبود نہیں, لا الہ کوئی حاجت روا نہیں, لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں, لا الہ کوئی پکار کے لائق نہیں, لا الہ کوئی ایسا نہیں جس کو اس کے سوا سجدہ کیا جائے, لا الہ کوئی نظر نیاز چڑھاوے لینے کے لائق نہیں, الا اللہ. اوے لوگوں میں محمد اعلان کرتا ہوں میرے سجدے بھی اس کے لیے, میری پکار بھی اس کے لیے, میری نظر نیاز بھی اس کے لیے, اور میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا بلکہ اللہ جل شانہ کہلواتا ہے. وہ کہتا ہے قل کہہ دے میرا پیغمبر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں محمد کی نعت, میں محمد کی دعا, میں محمد کی پکار, میں محمد کے سجدے, میں محمد کے چڑھاوے نظر نیاز, میرے زبان کی عبادت, میرے جسم کی عبادت, میرے مال کی عبادت للہ. کس کے لیے بولو؟ اللہ کے لیے ہے. میری پکار بھی اس کے لیے, میری نظر نیاز بھی اس کے لیے, میری زندگی بھی اس کے لیے, میری موت بھی اس کے لیے. میرا جینا بھی اس کے لیے, میرا مرنا بھی اس کے لیے. للہ رب العالمین. پڑھنے والا سب حیران ہو گئے, خاموش ہو گئے, لیکن ابو طالب بول پڑا. کون سمجھ رہے ہیں؟ ابو طالب بول پڑا, کہنے لگا او میرے بھتیجے تیری زبان بھی مبارک, تیرا پیغام بھی مبارک. ابو طالب کہنے لگا تیری زبان بھی مبارک, تیرا پیغام بھی مبارک, اور وہ کلام سناتا ہے وہ کلام بھی مبارک. تو آگے بڑھ میں ساتھ دوں گا, تو چل میں حفاظت کروں گا, تو بول میں تعریف کروں گا, اس لیے کہ تیری زبان سچی ہے. اور وہ اتنا برکت ہے کہ جس دن میرے گھر میں بچپن کے اندر تو دسترخوان پر موجود نہیں ہوتا تھا, اس دن کھانا کم رہ جاتا تھا, اور جس دن کھانا کم بھی ہوتا تھا تو ساتھ بیٹھ جاتا تھا, اور تیری وجود نے تیری بات کو اتنی بابرک بنایا کہ سب کے پیٹ بھر جایا کرتے تھے. بات بجا رہی ہے, صحیح بجا رہی ہے. یہ ابو طالب نے کہا. اب ذرا ابو لہب کی بھی سن, لیکن وہ تو سنانا پڑے گا. اس کو کیسے چھوڑے؟ مثال کے طور پر کراؤ کا نام آتا ہے. اب آپ نے وہ منظور سے اس کا نام نہ دیں, لیکن قرآن کی آیت کے اندر اس کا نام نہیں دیں گے تو قرآن کی آیت کا نام نہیں ہوگا. بات سمجھے؟ محمد اللہ کہتے ہیں وہ آپ کو بھیجے گی, میں نے کہا اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا, لیکن یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کو مطلب تو
انشاءاللہ گوش گزار کرتا ہوں. رحمت وسلم کی بات سن کر ابو لہب بھی بولا. یہ ابو لہب کا نام تھا ابو العزا. کیا نام تھا؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم نے ابو لہب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا اصلی نام عبد العزا ہی دیا تھا. دو وجوہات. پہلی وجہ یہ کہ اس کا نام اللہ اس کے اس نام سے نفرت کرتے ہیں. عبد العزا عزا ایک بت تھا اور عبد العزا کا معنی اس عزا بت کا بندہ. اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے بلکہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ ایسے شرک والا نام قرآن میں ہے. ورنہ کوئی جاہل بھی آج کا بیوقوف ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ